السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، فارسی کی پہلی کا آج کا یہ ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سبق پڑھا جو صفحہ نمبر 3 پر تھا، اور یہ اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر ہے۔ تو آج کا سبق ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پسرے من میرا لڑکا، پدرے ماں ہمارے والد، دخترے تو تیری بیٹی، مادر شما یعنی تمہاری ماں، یہ شما جمع حاضر کی ضمیر ہے، مادر شما تمہاری والدہ، تمہاری ماں، برادر من میرا بھائی، خواہر آہاں ان کی بہن، خواہر آہاں ان کی بہن، زنے او اس کی بیوی، شوہر آں ان کا شوہر، خالے تو تیرا ماموں، خالہ شما تمہاری خالہ، عم من میرا چچا، عمہ شما تمہاری پھوپھی۔ پھر آگے کچھ مفرد الفاظ آ رہے ہیں، اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ گندم یعنی گیہوں، جو یعنی جو، نان یعنی روٹی، آش یعنی دلیا، بیضہ یعنی انڈا، کباب مانے کباب، گوشت یعنی گوشت، شیر یعنی دودھ، یہ شیر ہے شیر نہیں ہے، شیر یعنی دودھ، بز مانے بکری، گاؤ یعنی گائے، اسپ یعنی گھوڑا، مرغ مانے پرندہ، آہو یعنی ہرن، سگ مانے کتا، گربا مانے بلی۔ نانے گندم گیہوں کی روٹی، اس میں بھی نان مضاف ہے اور گندم مضاف الیہ ہے۔ آشے جو، جو کا دلیا، بیضہ مرغ پرندے کا انڈا، گوشت بز بکری کا گوشت، شیر گاؤ گائے کا دودھ، کباب آہو ہرن کا کباب، اسپ احمد احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ عیسیٰ کا گدھا، سگے من میرا کتا، گربے تو تیری بلی۔ منہ مانے سر، منہ مانے بال، سر یعنی سر، چشم مانے آنکھ، گوش یعنی کان، بینی مانے ناک، زبان یعنی زبان، دہان یعنی منہ، دندان یعنی دانت، رو یعنی چہرہ، دست یعنی ہاتھ، پا مانے پیر، دل مانے دل، لب یعنی ہونٹ۔ اب یہ بھی مترادف معانی رکھنے والا لفظ ہے لب، کیونکہ اس کا ترجمہ ہونٹ بھی ہوتا ہے اور ہونٹ کے علاوہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں لب احمد، جیسا کہ آگے مثال آ رہی ہے، جملہ ناقص آ رہا ہے، مرکب اضافی آ رہا ہے، تو لب احمد مانے احمد کا ہونٹ۔ پر اگر اس طرح سے کہا جائے کہ لب دریا، تو دریا کا ہونٹ ترجمہ نہیں کریں گے، تو اس وقت ترجمہ ہوگا دریا کا کنارہ، لب دریا، دریا کا کنارہ۔ تو یہ لب کے معنی ہونٹ اور کنارہ بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی الگ الگ معنی رکھتا ہے ایک لفظ۔ تو کبھی کبھی کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جس کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں، اسے مترادف المعانی لفظ کہا جاتا ہے۔ ناخن یعنی ناخن، موئے سر، سر کے بال،
چشمے آہو ہرن کی آنکھ، زبان گاؤ گائے کی زبان، گوش خر گدھے کا کان، بینی شما تمہاری ناک، دندان سگ کتے کے دانت، دستے خود میرا اپنا ہاتھ، دستے خود اپنا ہاتھ، دہان خیش اپنا منہ، ناخن گربا بلی کے ناخن، پائے پسر لڑکے کا پیر، روئے من میرا چہرہ، دلے تو تیرا دل، لبے احمد احمد کا ہونٹ۔ پھر آ گیا خاک یعنی مٹی، آب یعنی پانی، باد مانے ہوا، آتش یعنی آگ، مشرق یعنی پورب، جس طرف سے سورج نکلتا ہے، مشرق مانے مشرق پورب، مغرب یعنی پچھم، شمال یعنی اتر، جنوب مانے دکن، دریا مانے دریا، کوہ یعنی پہاڑ، زمین مانے زمین، فرش یعنی بچھونا، خانہ یعنی گھر۔ خاک ہند ہندوستان کی مٹی، آب دریا دریا کا پانی، آتش دوزخ جہنم کی آگ، باد شمال اتر کی ہوا، شاہ مشرق پورب کا بادشاہ، زمین مغرب پچھم کی زمین، دریائے جنوب دکن کا دریا، کوہ طور طور پہاڑ، فرش خانہ گھر کا بچھونا۔ پھر آ گیا چاقو مانے چاقو، کارد مانے چھری، لوح یعنی تختی، قلم مانے قلم اور خامہ مانے بھی قلم، کاغذ یعنی کاغذ، مرکب مانے روشنائی، سیاہی، اس کو مرکب کہتے ہیں، چند چیزوں سے جو بنا ہو اسے کہتے ہیں مرکب۔ تو یہاں پر مرکب سے مراد وہی سیاہی ہے، روشنائی۔ کتاب مانے کتاب، دوات یعنی روشنائی رکھنے کا ڈبہ، اس کو دوات ہی کہتے ہیں ہم، تو دوات یعنی دوات، مراد یہاں پر وہی روشنائی رکھنے کا ڈبہ۔ تو یہ فارسی پہلی کا آج کا ہمارا دوسرا سبق، جس میں ہم نے صفحہ نمبر 4 کا ترجمہ سماعت کیا اور اس کے مفرد الفاظ اور مرکب ناقص جو جملے آئے ان کے معنی ہم نے سنے، اور اس سبق میں بھی جتنے بھی مرکب ناقص آئے ہیں تو سب کے سب مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب والے ہی ہیں۔ ہاں، ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوہ طور، طور پہاڑ، تو یہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہونا چاہیے، موصوف صفت ہونا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی جملے ہیں وہ سب کے سب مرکب ناقص جملے اور مضاف الیہ ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں، عربی فارسی میں مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، جبکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس سبق کو یاد رکھیں، ذہن میں بٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔